کیا آپ کو معلوم ہے جس رات دنیا کے سب سے بڑے محسن، سب سے عظیم ہستی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس رات آسمان اور زمین میں ایسے حیران کن واقعات رونما ہوئے کہ عقل دنگ رہ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس رات آتش کدے بجھ گئے، 1000 سال سے جلتی آگ اچانک راکھ بن گئی، ایوان کسریٰ کے بڑے بڑے ستون ٹوٹ کر گر پڑے، دریائے ساوا خشک ہو گیا اور آسمان سے ایسے نور کے جھرمٹ ظاہر ہوئے کہ کائنات جگمگا اٹھی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، وہی جن کے آنے کی خوشخبریاں صدیوں سے آسمانی کتابوں میں دی جا رہی تھی، وہی جنہیں دیکھنے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں مانگی تھی۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز معجزات پر، ایسے واقعات جنہیں سن کر آپ کا دل جھوم اٹھے گا، آنکھیں اشک بار ہو جائیں گی اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں ولادت سے قبل کی نشانیاں اور معجزات، ولادت کے وقت کے معجزات جانیں گے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں نے دیکھی ہے، بہت بڑے بڑے بادشاہ آئے، ظالم بھی گزرے، دانا اور فلسفی بھی گزرے، لیکن دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جن کی آمد پر ساری کائنات نے جشن منایا، وہ ہے رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی رات صرف ایک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ پوری کائنات نے گویا سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ رات تھی جب اندھیروں میں روشنی کا چراغ روشن ہوا، یہ رات تھی جب انسانیت کو غلامی سے آزادی ملی، یہ رات تھی جب ظلمتیں چھٹ گئی اور ہدایت کی بارش برسنے لگی۔ ناظرین، اگر ہم غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا ظلم اور جبر سے بھری ہوئی تھی۔ عرب میں لڑکیاں زندہ دفنا دی جاتی تھی، کمزور پر طاقتور ظلم کرتا تھا، جاہلیت کی رسمیں عروج پر تھی، لوگ لات، منات، عزا جیسے بے جان پتھروں کو پوجتے تھے، روم اور فارس جیسی بڑی سلطنتیں بھی ظلم اور بربریت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ اندھیروں کو ختم کرے اور دنیا کو نور ہدایت سے منور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات وہ معجزات ہوئے جو تاریخ میں سنہرے الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو محدثین، مفسرین اور مورخین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ سب معجزات اس بات کا اعلان تھے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب دنیا کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ ذرا تصور کیجئے وہ رات کیسی ہوگی جب پوری کائنات ایک نبی کے انتظار میں تھی، وہ فرشتے آسمان سے خوشی خوشی اتر رہے تھے، وہ ستارے چمک رہے تھے جیسے کائنات کا ہر ذرہ مسکرا رہا ہو۔ وہ رات جسے امام بصیری نے اپنے قصیدے بردہ شریف میں یوں بیان کیا: محمد کی آمد سے کائنات روشن ہو گئی اور اندھیروں کی گھٹائیں چھٹ گئی۔ تو ناظرین، کیا آپ تیار ہیں سننے کے لیے وہ حیران کن معجزات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات رونما ہوئے؟ یقین جانیے، یہ واقعات صرف قصے کہانیاں نہیں بلکہ یہ حقیقتیں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان پر غور کرنے سے انسان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پگھل جاتا ہے اور ایمان کی لذت دوبالا ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی طرف سے کوئی بڑا نبی یا رسول مبعوث فرماتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان سکے کہ اب ایک غیر معمولی شخصیت آنے والی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی زمین و آسمان میں ایسی نشانیں ظاہر ہوئی جنہوں نے اہل عقل کو حیران کر دیا اور اہل ایمان کے دلوں کو خوش کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یہ خوشخبری دے چکے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ یہ اعلان تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا۔ یہودی اور عیسائی علماء برسوں سے اس انتظار میں تھے کہ کب وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم اطہر میں تھے تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک نور میرے جسم سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عرب تک محدود نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا آپ کے نور سے منور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے بھی ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک زنجیر نکلی جو آسمان تک پہنچی، پھر وہ مشرق اور مغرب میں پھیل گئی، پھر وہ ایک درخت کی صورت اختیار کر گئی اور اس کے سرے پر روشنی کا ایک ستارہ جگمگا رہا تھا۔ علماء نے فرمایا یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی پیشن گوئی تھی اور وہ درخت اس حقیقت کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے دین کی شاخیں پھیلے گی۔ عرب کے علاوہ روم اور فارس کے بادشاہوں نے بھی ایسے خواب دیکھے جنہوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔
کسریٰ ایران کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ فارس کی سلطنت اب زیادہ دن قائم نہیں رہ سکے گی۔ چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا اور بعد میں مسلمانوں نے فارس کو فتح کر لیا۔ اسی طرح رومی بادشاہ نے بھی خواب دیکھا کہ چرواہوں نے اس کے محل پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک علامت تھی۔ اب یہ ان معجزات کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ظاہراً دنیا میں رونما ہوئے۔ آتش کدہ فارس کا بجھ جانا۔ فارس میں ایک آتش کدہ تھا جسے 1000 سال سے مسلسل جلایا جا رہا تھا۔ اسے وہ لوگ اپنی عبادت کا سمجھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات وہ آگ بجھ گئی، حالانکہ وہ کبھی بجھی نہ تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب باطل کا دور ختم ہونے والا ہے۔ ایران میں ایک مشہور دریا تھا ساوا، جسے لوگ مقدس سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات وہ دریا خشک ہو گیا، گویا دنیا کو بتایا گیا کہ اب شرک اور باطل کے سہارے ٹوٹنے والے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے کہ ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ایک نور نظر آتا تھا۔ یہ نور حقیقت میں نبوت کا نور تھا، جو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا تو کئی عورتیں آپ کی طرف مائل تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر یہ نور سب دیکھتے تھے، لیکن جب وہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر چکے تو یہ نور ان میں منتقل ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب ہم پہنچتے ہیں اس عظیم رات پر جس کا انتظار صدیوں سے تھا۔ وہ رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ رات تھی جب ظلمتوں کے اندھیرے چھٹ گئے اور روشنی کا سورج طلوع ہوا۔ کتب تاریخ میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ایک نور نکلا جس نے پورے مکہ کے محلے کو روشن کر دیا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایسا نور دیکھا کہ اس کی روشنی میں شام کے محلات بھی نظر آ رہے تھے۔ سوچئے، یہ نور عام روشنی نہیں تھی، یہ وہ نور تھا جسے اللہ نے نور محمدی کہا۔ یہ وہ نور تھا جس کی روشنی نے بعد میں اندھیروں کو ختم کیا، جس کی برکت سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہدایت پائی اور آج ہم مسلمان ہیں۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابلیس نے آسمان کی طرف چیخ ماری اور رونے لگا۔ اس سے پہلے شیطان بڑے سکون سے انسانوں کے بہکاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ اب ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اب اندھیرے چھٹنے والے ہیں، اب شیطان کا جادو ٹوٹنے والا ہے، اب اللہ کے بندے اس کے بہکاوے میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ چیخ دراصل شیطان کی شکست کا اعلان تھا۔ ناظرین کرام، ایک اور عجیب معجزہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبے کے اندر رکھے ہوئے بت اوندے منہ گر گئے۔ سوچئے، جن بتوں کو ہزاروں لوگ پوجتے تھے، جنہیں عرب اپنی حفاظت کا ذریعہ سمجھتے تھے، وہ سب ایک ہی لمحے میں گر کر ٹوٹ گئے۔ یہ منظر ایک اعلان تھا کہ اب دنیا سے بت پرستی ختم ہونے والی ہے، اب صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ ناظرین، یہ تھے وہ 3 بڑے معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت رونما ہوئے۔ یہ سب نشانیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ دنیا میں سب سے عظیم ہستی تشریف لا چکی ہے۔ اب ظلم کا خاتمہ ہوگا، اب عدل قائم ہوگا، اب غلاموں کو آزادی ملے گی، اب عورت کو عزت ملے گی، اب انسانیت کو سکون ملے گا۔ اور ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی برکت سے یہ دنیا نور سے بھر گئی۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، آج ربیع الاول کے بابرکت ایام میں جب ہم یہ معجزات سنتے ہیں تو ہمارا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ حقیقی میلاد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا جائے، نماز، سچائی، اخلاق اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ آئیے عہد کریں کہ اس ربیع الاول پر ہم صرف جلوس نہیں نکالیں گے، بلکہ اپنے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چراغ جلائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھے وہ ایمان افروز واقعات جو ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے تاکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان بڑھانے والے مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔